الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وقال تعالى في موضع آخر الحج أشهر معلومات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ تماموں کو، آپ کے گھر والوں کو شاد حشاش بشاش اور صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیں، آمین. دیکھیے، سال تو ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحج کا ہے، اس پر ختم ہوتا ہے. مگر عام متن جو حساب کتاب ہے، لین دین ہے اور دنیاوی امور ہیں، یہ سارے کے سارے متعلق ہیں انگریزی مہینوں سے، اور اسی کے حساب سے سب چلتے ہیں. سارا ٹائم ٹیبل اور سارا نظام اور سسٹم اسی سے چلتا ہے. اس کو عیسوی سال کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ منسوب سال ہے. عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سال، ان کی یوم پیدائش یا جو بھی ان کے یہاں کوئی مسئلہ رہا ہو اس سے متعلق انہوں نے اس کو کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ہی انہوں نے بعض دنوں کو منانا شروع کیا. اب وہ گڈ فرائیڈے کے نام سے مناتے ہیں یا کسی اور نام سے، لیکن وہ مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کو. اور عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو مناتے مناتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش رہ گئی بازو میں، اور دوسری ساری خرافات شروع ہو گئی جس کو آپ دیکھتے ہیں. اس لیے اسلام میں یوم پیدائش منانے کا تصور نہیں ہے. یوم پیدائش کا تصور ہے مگر منانے کا تصور نہیں. سیلیبریٹ کیا جائے، جشن منایا جائے، خوشی منائی جائے، جس کو ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، یہ اسلام میں تصور نہیں. یہ تصور ہے عیسائیوں کے یہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں بھی یہ تصور نہیں ہے. شریعت میں بعد کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، ایک جشن منایا، اور وہ دنیا میں چل پڑا. جہاں جہاں عیسائی گئے، یہ جو برطین کے لوگ تھے، برٹش، جنہوں نے اس ہندوستان پر حکومت کی، وہ عیسائیت والے تھے، لندن والے گورے لوگ. تو جہاں وہ گئے انہوں نے اپنے سارے تہوار شروع کروائے، اور خوشی ہی کی چیز ہے بھائی کر لو. تو بہت ساری غلط چیزیں داخل ہو گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول. تو شریعت میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے، کسی مسئلت میں نہیں، کسی مفتی کے پاس کوئی فتویٰ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی جائے.
عید میلاد النبی کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہماری دو عیدیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعی سارے عالم کے لیے خیر، پوری کائنات کے لیے خیر، لیکن اسے جشن منانے کی اجازت نہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، جو حدود ہیں، جو قیود ہیں، جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے، آپ کو وہیں تک رہنا ہے۔ اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو یا تو نصرانیت میں داخل ہوں گے یا یہودیت میں داخل ہوں گے یا لادینیت میں داخل ہوں گے۔ تو بہرحال یوم پیدائش کے منانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا۔ البتہ ایک چیز ثابت ہے، وہ چیز کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے جب دیکھا معمول حضور کا عادت کہ پیر آیا کہ روزہ، پیر آیا کہ روزہ، پھر پیر آیا کہ روزہ، پھر پیر آیا کہ روزہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ پیر ہی کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ منگل کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، بدھ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ صحابہ تو تحقیق اور پھر عمل کے لیے پوچھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عرض کی، وَلِدْتُ فِيهِ، کہ میں پیر کے دن پیدا کیا گیا، تو اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے اسلام میں یوم پیدائش کو منانے کا تصور، کہ آپ روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی نصیب فرمائے، وجود نصیب فرمائے اور اس دنیا میں لے آئے اور خیر کے بہت سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال سال ختم ہونے والا ہے، ہمارے یہاں 31 ڈے بھی منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انتہائی نقصان دہ چیز، معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزیں اس میں داخل ہو گئی۔ اسکول والے ہوں تو برا نہ مانے، لیکن فریڈم کے نام پر بہت ساری چیزیں ہمارے ننھے منھے معصوم بچوں کے ذریعے سے کرا دی جاتی۔ بچے ہی تو ہیں، بچے ہی تو، کیا حرج ہے؟ عرب سے ایک صاحب ہمارے یہاں جا کر آئے، تو بچے بھی آتے مسجد میں جیسے ہمارے یہاں آتے، تو وہ شور مچاتے اور کچھ حرکتیں الٹی سلٹی کرتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی آدمی سمجھاتا ہے یا کچھ بولتا ہے یا ذرا اس کی آواز اونچی ہو جاتی، تو عرب کہتے ہیں ہادہ البذور، یہ تو بچے ہیں، ان کو آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ لیکن انہی بچوں کی غلط عادتیں آگے جا کر پختہ ہو جائیں۔ سارے غلط تصورات تقریباً اسکولوں، ہائی اسکولوں، کالج کے لائن سے آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ سارے غلط تصورات، یہودیت کے ہوں، نصرانیت کے ہوں، مشرکانہ ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ سے کیا عرض کروں، تو 2-4 باتیں تو مجھے کہنی آپ سے۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے اس ہفتے میں کہ گورنمنٹ نے ایجوکیشن پالیسی بدل دی، آپ جانتے ہیں۔ تو جو کتابیں نئی تیار ہو کر آئی ہیں، ان ساری کتابوں کے اندر تاریخ بدل دی گئی، بہت سارے افکار بدل دیے گئے، مشرکانہ عقائد خاموشی کے ساتھ شامل کر دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اسکولوں کے ماحول سے آتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو سال ختم ہو رہا ہے، تو ہمارے یہاں سال کے ختم ہونے کا جشن نہیں ہے۔ تقریباً میرے 4 مہینے لگ کر میں نظام الدین گیا تھا، تو ایک ساتھی کا سال ختم ہوا، تو وہ گئے، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ذمہ تھا کہ آپ سال ختم ہونے والوں سے بات کریں، تو میں بھی ساتھ گیا۔
تو حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے علم اور فضل اور جو انہیں طاقت نصیب فرمائی ہے روحانی، اس کا جواب نہیں۔ عرب انہیں دیکھ کر اور ان کی باتوں کو سن کر میرے ساتھ تیونس والا عرب کو کہنے لگا کہ جب حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب اللہ کہتے ہیں تو دل ہمارے ہل جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ تو مولانا نے ان سے کہا جو عالم فارغ ہو کر جا رہے تھے کہ کسی عمل کے پورا ہونے کی خوشی سے زیادہ اس عمل کے قبولیت کی آدمی کو فکر کرنی چاہیے۔ میں آپ کو اس بات پر سنا رہا ہوں کہ سال ختم ہو گیا تو اس کا جشن نہیں ہے، اس میں جو نیک اعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور جو برائیاں میں گناہ ہوئے ہیں اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں 31 کا کوئی تصور نہیں کہ جشن منایا جائے یا پھر جو ہے پارٹی کی جائے اور کہیں دور چلا جائے یا پھر ہوٹلوں میں چلا جائے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی خصوصاً اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوسری جو بات مجھے آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ دیکھیے حج کی تیاری الحمدللہ شروع ہو، کن کن کو حج کے لیے جانا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کن کو حج کے لیے جانا ہے؟ ماشاءاللہ سب جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہم تماموں کو لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا دنیا کے بت گدھے میں سب پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا مکان جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ سے پورے عالم میں دو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، ایک کا نام ہدایت ہے اور دوسرے کا نام برکت۔ دنیاوی اخروی خیر کی جتنی چیزیں ہیں اور ان کا الہام اور خیر کی طرف رہبری اور آخرت میں کامیابی دلانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ہدایت میں آتی ہیں، اور دنیا کے ضروریات کو اور استعمال کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری برکت میں آ گئی۔ اور اس ہدایت اور برکت کو سمیٹنے کے دو طریقے، ایک طریقہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے نماز ہے، اور دوسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں استعداد نصیب فرمائی ہے وہ خود حرم پہنچ کر وہ برکات کو حاصل کریں۔ اب جائیں گے کیسے؟ ایک آدھ کوئی ہمت کرتا ہے ماشاءاللہ پیدل نکل گئے، الحمدللہ وہ پہنچ گئے اور آ بھی گئے، لیکن سب تو نہیں جا سکتے اس طریقے سے، ممکن نہیں۔ جائیں گے کیسے؟ جانے کے لیے 7 لاکھ روپے کا خرچ۔ 7 لاکھ لائیں گے کہاں سے؟ 7 لاکھ لائیں گے حلال تجارت کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ حلال تجارت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کم پیسے کمانا یہ اسلام کی ترغیب ہے، یا پھر جو ہے چھوٹے حص میں اپنا گزارا کر لینا چاہے، کفایت کر لینی چاہیے۔ یہ اسلام کا تصور نہیں، یہ اسلام کا تصور نہیں۔ غریب بنے رہنا یہ اسلام کا تصور نہیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے اور اسلام کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آپ حلال ذریعے سے نیک نیتی کے ساتھ جتنا کما سکتے ہیں خوب کمائیں، خوب کمائیں۔ اس لیے زکوٰۃ پھر فرض ہوگی، اس لیے حج فرض ہوگا، اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا ہوں گے، دین اور خیر کے کاموں میں لگانے کا بھرپور حصہ ملے گا۔ کیسا حصہ ملے گا؟ بھرپور حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مال مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں
کہ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی برکتیں بھی نصیب فرما، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی برکتیں بھی نصیب فرما، ان جیسا جوہر بھی نصیب فرما، اور جتنے مالدار صحابہ تھے اللہ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ آپ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کے اندر دنیا اور آخرت کے خزانوں کو چھپا کر رکھا۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے اور معاش کی اگر شکایت کریں گے کہ روزی روٹی صحیح سے نہیں چل رہی، تنگی ہے، تو یا تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھیے، یا وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے اہتمام کے ساتھ، نیت بنا کر اور استقامت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے روزیوں کے دروازے جو آپ کے لیے مقدر ہیں یا آپ کے طلب پر ملنے والے ہیں وہ کھلتے چلے جائیں۔ تو مال کمانا ہے، بھرپور کمانا ہے، اتنا کمانا ہے کہ حج کے لیے جا سکیں اور حج فرض ہو جائے۔ اب جب آپ پر حج فرض ہو گیا تو یہ خیال کرنا، اس لیے کہ یعنی یہ جو خون ہے یہ بڑا خطرناک ہے، مال کی جو حرص ہے وہ خرچ کرنے کے لیے بہت آدمی سوچتا ہے، چپک جاتا ہے بدن کو، لاکھ روپے آ گئے، 10 لاکھ آ گئے، 15 لاکھ، 20 لاکھ آ گئے، کروڑ آ گئے، تو وہ آدمی گن گن کر رکھتا ہے یا اس کو بچانا چاہتا ہے یا اپنی ہی تجارت پر لگانا چاہتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حج فرض ہو گیا ہے لیکن حرم ہی جانا ہے، چلو عمرہ کرائیں۔ کیا کرائیں؟ عمرہ کرائیں۔ اب عمرہ آپ کا 50 لاکھ روپے میں ہو گئے، 1.5 لاکھ میں ہو گئے، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ خرچ ہو گئے۔ اب ہو آیا اللہ والوں، آپ پر حج فرض ہوا ہے اور آپ عمرہ کرائیں۔ عمرہ بھی فرض ہے، عمرہ بھی فرض ہے، لیکن جن پر حج فرض ہوا ہے وہ صرف عمرہ کر کے یہ کہیں گے کہ ہم نے حرم دیکھ لیا، عمرہ کرائے، اب ہمیں حج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شیطان نے دھوکہ لگا دیا، یہ شیطان نے کیا لگا دیا ہے؟ دھوکہ لگا دیا۔ جن پر حج فرض ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استعداد نصیب فرمائی ہے، وہاں کے سفر کو برداشت کر سکتے ہیں، خرچے کو برداشت کر سکتے ہیں، کم و بیش جتنا بھی آئے، 3 لاکھ بھی آ جائیں، 3.5 آ جائیں، 4 آ جائیں، جو بھی خرچ ہے وہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ پر ضروری ہے اور لازم ہے کہ آپ حج کا ارادہ پکا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ تھا کہ ملکرواڑا کے 50 لوگ، 60 لوگ، 70 لوگ قافلے در قافلے جائیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ایک مرتبہ یہ حج فرض ہے پھر حج فرض نہیں، یہ بھی ٹھیک بات ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی احباب باقی ہیں جن پر حج فرض ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں جاتے، کوئی عذر ہوگا، ہر ایک کا اپنا کوئی عذر رہتا ہے، والدین گھر میں ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، کوئی بیماری ہے، لیکن اپنے مسائل کو علماء سے بیان کر کے پھر مسئلہ معلوم کرو اور حل کرو کہ کیا کروں، میرے پاس یہ عذر ہے، کیا یہ میرے لیے شرعی عذر ہے، کیا میں اس کی وجہ سے رک سکتا ہوں، کیا میرا رکنا صحیح ہے، وہ آپ کو حل بتائیں گے۔ لیکن یہ ہم تصور رکھیں کہ جب حج فرض ہوا ہے تو حج پر ہی جانا ہے، عمرہ کر کے ختم نہیں کرنا ہے۔ آپ تو سن رہے ہیں، لیکن جو آپ کی گھر کی مستورات ہیں انہیں بھی یہ مسئلہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جتنے حج کے لیے جانے والے اس سال افراد ہیں، اللہ تعالیٰ تماموں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تماموں کے حج کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی پہنچنا آسان فرمائیں۔ آمین۔ غریب کیا کرے گا؟ غریب کیا کرے گا کہ پوری زندگی بھی کماتے رہیں گے تب بھی 7 لاکھ روپے، جتنے بھی لاکھ روپے ہیں وہ بچ نہیں پاتے ہیں، بچ نہیں پاتے ہیں۔ کیا کریں؟ 2 چیزیں شریعت کے اندر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپشنز اتنے ہیں کہ آپ کو چھٹی نہیں ملے،
اس کی ایک مثال، جیسے آدمی پر نماز فرض ہے اور اس کو نماز پڑھنی ہے تو اب کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر آپ پڑھ نہیں سکتے لیٹے لیٹے پڑھ لیں، لیٹے لیٹے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ نہیں لگتا، اشاروں سے پڑھیں، اشارہ بھی نہیں ہو رہا ہے، دماغ ٹھیک ہے، کہاں تصور کریں کہ اب میں قیام میں ہوں، اب میں رکوع میں ہوں، اب میں سجدے میں ہوں، جو ترتیب ہے، لیکن نماز پڑھ، یہ آپشن دیا ہے اسلام نے۔ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپشن ہے، یہ ہے، اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں، آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو غریب کیا کرے؟ کہا والدین کو بھلی نگاہ سے دیکھنا، خوشی کے ساتھ دیکھنا، اور پھر دل کی خوشی کے ساتھ دیکھنا، یہ آپ کو حج کا ثواب دلا دے گا۔ اللہ ہے نا؟ والدین کو خوشی کی نگاہ کے ساتھ اور خیر کی نگاہ کے ساتھ، بھلی نگاہ کے ساتھ دیکھنا، یہ آپ کو حج کا اجر دلا دے گا۔ حج ادا نہیں ہوگا، حج کا اجر دلا دے گا۔ دوسری کیا شکل ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھ لے، بیٹھا رہے، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں، تسبیح میں، فضول گفتگو نہ کرے، فضول گفتگو نہ کرے، اور وہ بیٹھا رہے، اس کی وضو باقی رہے اور وہ باقی رکھنے کی کوشش کرے، سورج طلوع ہو جائے، مکروہ وقت گزر جائے، اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے کہ اب میں صلاۃ الاشراق ادا کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت ادا کر رہا ہوں۔ اس نے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، جو قرآن یاد تھا اس نے پڑھا، پھر 2 رکعت پوری کر لی اور پھر 2 رکعت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں حجن کاملا، حجن کاملا، حجن کاملا، 3 مرتبہ فرمائے کہ اس طریقے سے یہ چند رکعت ادا کرنے والے کو کامل حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ 7 لاکھ کا کریں گے انشاءاللہ، جو جان نہیں سکتے ان کے لیے ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تیسری چیز جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ مسجدوں میں آ رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ رہے ہیں، گشتوں میں ہیں، ملاقاتوں میں ہیں، علماء کے پاس ہیں، صلحاء کے پاس ہیں، مقامی اجتماع ہے یا پھر ضلع کا ہے، صوبے کا ہے، عالمی ہے، جہاں چاہے آپ پہنچ رہے، جہاں چاہے جا رہے ہیں، لیکن یہ ساری پریکٹس اور یہ نظام مستورات میں نہیں، عورتوں میں نہیں، بچیوں میں نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ دین کا پہلو ان کے اندر انتہائی کمزور ہوا پڑا، انتہائی کمزور ہوا پڑا۔ آئے دن کوئی دن نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی خراب گھٹنا گھٹ گیا۔ الزام انہیں پر نہیں ہے کہ وہی خراب ہے، لیکن شیطان زیادہ چنگل میں انہیں کو جلدی سے لے لیتا ہے۔ آپ یقین مانیے اقوام عالم کی جو تاریخ رہی ہے، یہی یہود، یہی نصارہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بدی کا محور ہے، عورت بدی کا محور ہے، کہ برائی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے معاملات، نہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہی، نہ ان کا مرجع اور مرکز محفوظ رہا، جہاں عبادت کے لیے جاتے تھے کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی، ہر جگہ تماشا، طوفان بدتمیزی۔ لہٰذا انہوں نے، سارے پادریوں نے یا انہوں نے مشورہ کیا کہ عورت کو کسی بھی نیکی کی جگہ پر آنے کی اجازت نہیں دیں گے اور کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گا، روحن دے بند کر دیا کہ یہ بدی کا محور ہے۔ اسلام نے کہا یہ بدی کا محور نہیں ہے، یہ تو خیر اور خوبیوں کی چیز ہے۔ کہا خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی بہترین کوئی چیز ہے تو نیک اور صالح عورت ہے۔ یہ والدہ کے انداز میں، یہ بہن کے انداز میں، یہ جو ہے اور دوسرے کردار کے اندر آدمی کو خوشی نصیب کرتی ہے۔
اس کو جو ہے قید کرنا اور بند کرنا یہ صحیح، لیکن ان کی تربیت پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آسان ترتیب یہ ہے کہ اپنے گھر کی تعلیم، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کو ضرور مدرسوں کی تعلیم سے گزاریں، فرض کے درجے میں۔ کس کے درجے میں؟ فرض کے درجے میں ضرور ان کو مدرسوں کی تعلیم سے گزاریں۔ میں یہ نہیں کہتا، نہ دعویٰ ہے کہ یہ دودھ سے دھلے ہو جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بے علم رہنے سے، جاہل رہنے سے اچھا ہے کہ علم کو سیکھ لیں، علم کو سمجھ لیں، آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی بات انہیں ضرور یاد آئے گی، ان کے دل میں اٹک جائے گی خیر کی کوئی نہ کوئی بات۔ کم از کم شرک سے، کفر سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، یہ بڑی بڑی جو گھاٹیاں اور کھائیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بچا، ورنہ یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ بس لہذا میری آپ سے گزارش ہے، بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ کے یہاں جو مدرسہ قائم ہے پانجری محلے میں، میں اس لیے تائید نہیں کر رہا ہوں کہ میں وہاں ذمہ دار ہوں، ہرگز نہیں، آپ کو جہاں مناسب لگے آپ اپنی بچی کو داخل کریں، مگر مدرسے کی تعلیم سے ضرور گزاریں۔ اور بس ایک بات کا اعلان کرتے ہوئے بات ختم کروں، الحمدللہ رب العالمین، سالوں سے میرا ارادہ تھا کہ ہمارے رتنا گیری کے اندر مستورات کے لیے کوئی بڑا تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 سال کی لگاتار محنت اور کوشش کے بعد الحمدللہ رب العالمین راجوڑا آدم پور کے اندر جو ہے ایک عورتوں کے لیے بڑا مرکز تعمیر کرنے جا رہے ہیں اور ہونا شروع ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے چندے کی ہرگز میں گزارش کرنے نہیں آیا ہوں، ہرگز نہیں۔ آپ کی مسجد تعمیر ہونی، آپ خوب ان کو، بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ فرض نمازوں کے بعد یا تہجد میں جب دعا کریں گے تو اس مدرسے کے لیے وقت دعا کریں۔ مدرسۃ الایمان للبنات اس کا نام ہے، نیو کھور راجوڑے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کا بننا آسان فرمائے، تعمیرات کے مسائل آسان فرمائے اور اس کو ساری امت کے لیے نفع بخش بنائے۔ جزاکم اللہ خیر واسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔